اگر آیات تطہیر اور اس پورے رکوع سے پہلا مصداق ازواج مطہرات نہیں ہے تو آئے میرے ساتھ مبالغہ کر لیں۔ آپ کے سوالات اور آپ کا استدلال اس قدر ضعیف اور کچا ہوتا ہے کہ مجھے واقعی جواب دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں بولنا کیوں نہیں؟ آپ موبائل پر آئے نا، سننی آپ موبائل کی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سنو گے تو بھائی مبالغے کی بات کر رہا ہوں، نہیں، سنو تو صحیح۔ نجران کے جو وہاں سے عیسائی آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں شان میں جو غلو کرتے تھے، رسول اللہ نے مبالغے کی دعوت دی تھی، وہ بھاگے تھے۔ آئے نا آپ سیدھا کہیں کہ میں مبالغے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی تو جلدی رسول اللہ نے کی تھی، ان کے ساتھ ٹائم دیا تھا کہ آ جانا۔ آپ کو کہے گی جلدی، یار رسول کی سنت تو ٹھیک سے دیکھ لیں۔ سنیے گا، ان کا یہ مائک میوٹ کر دیں، مجھے بات پوری کرنے دیں، میں مبالغے کا ہی جواب دے رہا ہوں کیونکہ پریشان ہو گئے، حدیث نہیں مل رہی، ایک حدیث ڈھونڈ کے لائے تھے وہ ضعیف نکل آئی ہے، تو بھائی پریشانی بنتی ہے۔ یہ تو آپ 7 دفعہ پہلے بات کر چکے، کوئی نئی بات کریں نا۔ حفیظ اللہ صاحب، آپ کو کسی نے میسج کیا ہے کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں یا ہمارے یہاں پہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو رہی ہے؟ کسی نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں کہا نا، تو میں ادھر ہی ہوں، کہیں جا رہا ہوں۔ مبالغے کے بعد بحث نہیں ہوتی، مبالغے کے بعد بحث نہیں ہوتی۔ یہ پھر بحث کے لیے کہہ رہے ہیں، مبالغے کے لیے کیا بحث ہوتی ہے؟ چیلنج ہے اس بات کا کہ اگر یہ آیات کیا پہلے بیویاں ہیں تو میں سچا، یہ میری زندگی میں مریں گے، اور اگر ان کا کے نزدیک مصداق صرف حضرت علی اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد ہے تو پھر یہ سچے، میں ان کی زندگی میں مر جاؤں گا، یہ پتہ چل جائے گا۔ اسی وقت عرض کیا تھا پروفیسر صاحب کی خدمت میں، جواب لے لیں، وہ پھر ظاہری بات ہے بریک نہیں لگ رہی تھی، ظاہری بات جو تیاری کر کے آئے ہیں بندے نو جدو آیا ہوئے نا، پھر بندہ کہتا ہے کر دو، وہ پھر وہ بیان کیے جا رہے تھے کہ بعد میں بھول نہ جائیں، تو ظاہری بات ہے عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اگر 2-4 مسائل پر آپ جو ہے ادھر ادھر سے چیزیں جمع کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آگے بیٹھنے والے کو نہ آتی، نہ صرف آتی، نہ اس کو اسلوب قرآن کے اسلوب، ہم ٹھیک ہے، ہم طالب علم ہیں الحمدللہ، ہمیشہ طالب علم رہیں گے، دین کو سیکھیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک تو ان کو میری عمر پر بڑا اعتراض ہے، او بھائی اگر آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ڈرتے ہیں تو کوئی بڑا لے آئیں۔ ایک جب یہ پاکستان تشریف لائیں، ان کے ساتھ پروگرام رکھے اور بغیر لیپ ٹاپ کے رکھے پروگرام۔ ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم بغیر لیپ ٹاپ کے۔ اچھا، اللہ ارادہ کر رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان ہر طرح کی پلیدگی اور نجاست ان سے ہر طرح کی دور ہو جائے اور پاکی صفائی اس طرح ہو جائے جس طرح صافائی کا حق ہے۔ کیا اس واقعے کے بعد وہ اہل بیت کا سٹیٹس ان کو ملا یا وہ پہلے سے تھے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ یہاں پر آپ کے اپنے علماء نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا، وہ یہ چیز سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر فقط اور فقط بیویاں مراد ہوتی تو یہاں پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم نہ ہوتا، عنکن نہ ہوتا۔ آیت تطہیر کے حوالے سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن حضرت زینب کا ذکر نہیں ملتا۔ تو آپ کے خیال میں کیا حضرت زینب جو ہیں وہ اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے پہلے بھی آپ نے ہمارے بہت سے ڈیبیٹ دیکھے اور ہم نے بہت سے ایسے ٹاپکس ڈسکس کیے جن کے لیے پاکستان میں ماحول تو نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہم نے بہت سے ایسے ٹاپکس پہ بات کی اور حقائق اور دلائل کے ساتھ بات کی تاکہ عوام میں شعور آ سکے اور وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں اور حق بجانب ہم ایک نریٹو دے سکیں۔ آج ہم در حقیقت آیت تطہیر کے حوالے سے جو ہے ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ اس ڈیبیٹ میں جیسے کہ ہماری پچھلی ڈیبیٹ میں ہمارے دو بہت ہی عزیزم مہمان اور ماشاءاللہ بہت ہی پائے کے علماء اور ریسرچر جیسے کہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب اور شہباز اصفہانی صاحب آج کی ڈیبیٹ کا بھی حصہ رہیں گے۔ ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک تھوڑا سا آج کے ٹاپک کا تھیسس پیش کر دوں۔ جیسے کہ اسلام کے شروع کے اوائل کے بعد جیسے جیسے فتوحات ہوئیں اور مسلمانوں میں تھوڑی سی مال اور جو جنگی سامان ہے وہ آنا شروع ہو گیا اور مسلمانوں نے ایک برتری بھی قائم کی مدینہ شریف میں، تو اس کے اسباب یہ ہوئے کہ امہات المومنین نے اپنے نام نفقہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سفارشات رکھنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفارشات اتنی ناگوار گزری کہ انہوں نے اپنی بیویوں سے، امہات المومنین سے تھوڑا سا پردہ یا وقفہ کیا اور اپنے حجروں کے پاس ہی ایک جگہ پہ قیام پذیر ہو گئے اور 1 مہینے تک وہ اپنی کسی بھی بیوی کے پاس نہیں گئے۔
مدینہ میں اس واقعے کا کوہرام برپا ہو گیا، اور کیونکہ اس میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ اور بہت جلیل القدر امہات المومنین شامل تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بہت ایک شدید اعتراض اٹھا کہ نبی کی بیویاں آخرت کی کنجی ہیں، کہ ان کے لیے آخرت میں سامان ہے، ان کو دنیا کے نام نفقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے کو لے کے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اس حوالے سے آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے مخاطب ہو کے جو فرمایا، میں کیونکہ عربی میں اتنی بہترین یا اچھی نہیں جانتا تو میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو، آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کے طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فاحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اور اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھر میں ٹک کر رہو اور سابقہ دور جاہلیت کی سی سج دھج کے نہ دکھاتی پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یہ آپ نے ابھی جو آیات جو آپ نے سنی ہیں، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان میں آیت تطہیر کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پہ حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت علی سلام اللہ علیہ کو اپنی چادر میں لیا، اور انہوں نے یہ آیات سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو ہے وہ انہوں نے یہ پڑھی اور کہا کہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے اہل بیت سے کسی بھی قسم کی برائی کو دور کر دے۔ تو ایک مکتبہ فکر کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات شامل نہیں ہیں، اور سورہ احزاب کی آیات جو ہیں یہ اگر آپ نے میرا یہ کانٹیکسٹ دیکھا ہے تو یہ بالکل بالخصوص بیویوں کے لیے آئی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسی پہ ہی مبنی ہے، تو میں سب سے پہلے سید شہباز اصفہانی صاحب کو دعوت دوں گا، کیونکہ انہوں کا یہ تھیسس ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ ایکچولی میں اہل البیت، خاص کر یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، یہ خاص کر پنجتن پاک یا حضرت علی کے گھر کے لیے۔ سب سے پہلے شہباز اصفہانی صاحب تاکہ وہ اپنے دلائل پیش کریں۔ ان میں جو ہے مختلف روایات بھی ملتی ہیں، حضرت عائشہ کی بھی روایت ملتی ہے، ام سلمہ سے بھی روایت ملتی ہے۔ تو پہلے ہم شہباز اصفہانی صاحب کی طرف جاتے ہیں، ان سے ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر اپنے دوسرے معزز گیسٹ حضرت حفیظ اللہ بلوچ صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ جی اصفہانی صاحب، اوور ٹو یو، آپ اپنے پہلے جو ہے دلائل پیش کریں اور پھر ہم دوسرے گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں ہمارے جو میزبان ہیں علی بھائی، ان کی خدمت میں، اور ہمارے ساتھ جو آج اس موضوع پہ گفتگو فرما رہے ہیں پروفیسر حفیظ اللہ خان صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے مدعو کیا، اور واقعاً اس کے اوپر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ جو پلیٹ فارم آپ لوگ مہیا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں کہ ایک علمی ماحول میں، کہ جس میں کوئی طعن و تشنیع نہیں ہے، جس میں کوئی ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کی جا رہی، اور جس میں ایک نہایت ہی علمی فضا میں اور ادبی پیرائے میں گفتگو کی جاتی ہے، یہ ماحول پاکستان میں اس کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے، چونکہ ایک شدت پسندی بہت پھیل چکی ہے، علمی گفتگو نہیں ہو رہی، اور جو اختلاف فریقین کے درمیان ہے، اس اختلاف کی فضا کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ علمی گفتگو سے۔ جب افہام و تفہیم کی فضا پیدا ہوگی تب جو ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آئیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ علی بھائی سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل کر دی جاتی ہیں، کچھ افواہیں ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے یہ نظریات ہیں، کہا جاتا ہے جی اہل سنت کے یہ نظریات ہیں، تو یہ صرف اور صرف افواہیں ہوتی ہیں، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شدت پسندی پھیلائی جائے،
اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کیا جائے. بالکل جیسا کہ آپ نے آیت تطہیر کے حوالے سے بیان کیا، مذہب تشیع کا یہ اجماعی موقف ہے کہ آیت تطہیر کا جو شان نزول ہے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ فقط اور فقط پنجتن پاک کے لیے خاص ہے. اور اس کے اوپر دلیل میری اپنی ذاتی کوئی رائے نہیں ہے، میرا کوئی قیاس نہیں ہے، میرا کوئی اجتہاد نہیں ہے، بلکہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبین قرآن ہیں کہ قرآن مجید میں چند مقامات پر اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس لیے، تاکہ اے رسول آپ اس کی تبیین کریں. اور سنت کی جو قرآن مجید نے بات کی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ آپ نے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ جو قرآن سامت ہے اس کی تبیین کریں گے. قرآن تو نہیں بولتا، قرآن تو نہیں بتا رہا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کے مصادیق کون ہے، یہ کس کے بارے میں ہے، قرآن میں نام نہیں آئے. تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے رجوع کرنا ہے وہ سنت پیغمبر کی طرف رجوع کرنا ہے. ہمیں کسی مولوی کی طرف نہیں جانا، ہمیں کسی اور شخصیت کی طرف نہیں جانا. تو لہٰذا جب ہم پیغمبر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پیغمبر نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے یہ چیز معین کر دی کہ اس آیت کے جو مصداق ہیں وہ امیر المؤمنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو لہٰذا یہ اس میں دو ٹوک ہمارا یہ موقف ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کے دلائل بھی ہم بیان کریں گے. چونکہ مقدماتی گفتگو تھی تو یہ ہم نے اپنا موقف بیان کیا ہے. اس کے مد مقابل میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دوسرے عزیز ہیں وہ اپنا موقف بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اپنا نظریہ اور مزید جو دلائل ہیں وہ بھی بیان کریں گے. بالکل. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایکچولی یہ مقدمے میں آگے بڑھے، میں صرف کیونکہ میں آج اس کے اوپر تحقیق بھی کر رہا تھا کچھ دنوں سے، تو میں نے اس حوالے سے دو مختلف روایات دیکھی. ایک تو حضرت عائشہ سے جو ہے یہ روایت ہے کہ انہوں نے جو تطہیر کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے اور انہوں نے کالے رنگ کی جو ہے چادر پہنی تھی جس میں ہنڈی کی مانند اونٹ کی وہ اون کی کڑھائی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ جناب امام حسین، امام حسن، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تشریف لے کر آئے اور انہوں نے ان کو چادر میں لے لیا. اب اس واقعے میں کیونکہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ اس چادر کا حصہ نہیں تھی اور انہوں نے چادر میں لیا، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر جس کا میں نے ابھی آپ کو ترجمہ سنایا انہوں نے یہ آیت پڑھی. ایک اور اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے جو کہ مسند احمد میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے. واقعہ سیم ایسے ہی ہے لیکن اس میں ایک بات اور اضافہ یہ ہے کہ ام سلمہ نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کو چادر میں لیا تو پھر میں، کیونکہ مجھے بھی ہوا کہ یہ ایسا ایک موقع ہے جو جانے نہیں دینا چاہیے، تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی اس چادر میں شامل ہو جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب جو ہے وہ ارشاد فرما چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اس جبے کا حصہ بنا لیا. تو یہ دو ڈیفرنٹ، یعنی کہ اگر ہم اس سے یہ ریڈیوس کریں تو یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور یہ پیش آ چکا ہے. حفیظ اللہ بلوچ صاحب، آپ اس معاملے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ جو دو روایتیں کیا یہ ایک ضعیف ہے یا ایک ٹھیک ہے، یا یہ واقعہ ایک سے متعدد دفعہ پیش آیا؟ سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہی ہے، ذرا اس پہ روشنی بھی ڈالیے گا. اور سورہ احزاب کی کیونکہ میں نے آیت 28 سے 33 تک پوری کی پوری جو ہے اس کا ترجمہ کیا، تو ذرا یہ آپ بتائیے گا کیونکہ اصفہانی صاحب جو ہیں وہ اپنا دو ٹوک موقف رکھ چکے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بڑی خوشی کی بات ہے کہ علمی موضوعات پر بات کرنا، اور ہم آپ کو اور آپ کے چینل کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اصفہانی صاحب نے جو اپنا موقف پیش کیا انتہائی محتاط موقف پیش کیا ہے، اور ان کو اس پر باقاعدہ اپنا پورا زور لگانا چاہیے تھا، مگر ابھی انہوں نے شاید وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی. دیکھیں، آپ نے انٹرو کے اندر ایک پورے رکوع کا ترجمہ سنایا ہے ماشاءاللہ جی، اور یہ پورا رکوع جو ہے یہ آیت نمبر 29 سے اگر آپ شروع کریں تو یا ایھا النبی کل ازواج کا شروع یہاں سے ہو رہا ہے کہ اے نبی کی بیوی، اے میرے نبی کل آپ فرما دیں اپنی بیویوں کو. اچھا، یہاں سے بیویاں شروع ہو گئیں. وہی جو آپ نے انٹرویو میں بات کہی کہ جب انہوں نے نان و نفقہ کا سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان سے جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی. جی اچھا اب ان کی یہ ڈیوٹیاں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی آیات فضیلت نہیں ہے، جی یہ ڈیوٹیاں ہیں. پہلے تو نبی کو اس بات سے یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت نہیں چاہیے تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں فتعالین، آپ آئیں، امتے کنہ وسرح کنہ سراحً جمیلہ، میں آپ کو کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے جو ہے وہ رخصت کر دیتا ہوں. اچھا اب انہوں نے پسند کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو پسند کر لیا. اب ان کی آگے پھر یہ ان کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں کہ اے نبی کی بیویوں یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ. اب یہاں پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی قسم کی فحاشی کے قریب نہ جائیں ورنہ ڈبل عذاب ملے گا. کیوں بھائی ڈبل عذاب کیوں ملے گا ان کو؟ اس لیے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، وہ نبی کی ازواج ہیں، مطہرات ہیں، ان کا سٹیٹس ہے، وہ نبی کی امت کی لوگوں کی مائیں ہیں. تو یہ ان کے لیے اگر غلطی کریں گی تو ڈبل ان کو عذاب ہے، اور اگر وہ نیکی کریں گی تو فرمایا کہ نوتیہا اجرہا مرتین، اجر بھی ڈبل ملے گا. اچھا اب یہ سارے کا سارا جو رکوع ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے. پھر آگے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. یہ ساری آیتیں جو ہے، اچھا اب اس کے اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی آواز کو جو ہے وہ اتنا میٹھا نہ کرو کہ کوئی مریض دل والا جو ہے آپ سے غلط امید لگا بیٹھے. بات جو ہے وہ سیدھی کرو، گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلیت والے دور کی زین و زیبت اختیار کر کے باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو. یہ ڈیوٹیاں ہیں. اب ذرا آپ اندازہ کریں یہ ڈیوٹیز ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیوں کرو؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب یہ سارے کام تم کرو گے، جن سے روکا رک جاؤ، جو کرنے کا کہا کرو گے، تو پھر تم نبی کے جو اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے. اس سے مراد صرف اور صرف ازواج مطہرات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے جب سیدنا علی اور آپ کی فیملی کو شامل کر لیا تو اب وہ بھی ازواج مطہرات ہیں. ورنہ قرآن کی اس نص صریح اور نص قطعی سے صرف ازواج مطہرات ہی اس سے مراد ہیں. نبی علیہ السلام نے بعد میں جو ہے حفیظ اللہ آپ کو بلوچ شامل کر صاحب، لیا. سوری معذرت، میں آپ کو ایک چیز پہ کریکٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی اور ان کی فیملی کو شامل کر لیا تو وہ بھی ازواج مطہرات ہے. مجھے ایسا سننے میں، یعنی کہ سننے میں ایسا ساؤنڈ ہوا. آپ ذرا کریکٹ کر لیجئے گا کہ وہ مطلب بالکل ایسا ہی ہے کہ اس سے مراد صرف نبی کی بیویاں ہیں. یہ قرآن نصی سے ثابت ہو گیا. بعد میں رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ سے احادیث اور سنت سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین کو شامل کر لیا تو وہ بھی اہل بیت ہو گئے. جی اہل بیت ہو گئے. جی یہ والی بات کہ وہ اہل بیت ہو گئے، وہ آپ نے ازواج مطہرات کا لفظ استعمال کیا تھا، میں وہ ذرا کریکٹ کر لیجیے گا. جی بالکل، اس سے مراد صرف یہاں ان آیات سے مراد صرف ازواج مطہرات ہی ہیں. میرا ایک سوال ہے اپنے بھائی سے، میں ایک سوال بھائی کے طرف چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا اس واقعہ سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسنین کریمین کو لیا، کیا اس سے پہلے وہ نبی کے اہل بیت تھے یا نہیں تھے؟ اللہ تو ارادہ کر رہا ہے کہ ہر طرح کی پلیدگی اور ہر طرح کی نجاست کو دور کرے. اچھا اللہ ارادہ کر رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان ہر طرح کی پلیدگی اور نجاست ان سے ہر طرح کی دور ہو جائے اور پاکی صفائی اس طرح ہو جائے جس طرح صافائی کا حق ہے. کیا اس واقعے کے بعد وہ اہل بیت کا سٹیٹس ان کو ملا یا وہ پہلے سے تھے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. باقی انشاءاللہ اس کی روشنی میں پھر بعد میں بات کرتے ہیں. جی اصفہانی صاحب، آپ نے سن لیا. انہوں نے ایک سوال رکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے خانوادے کو چادر میں لیا تو کیا فیملی کا سٹیٹس انہیں تب ملا، انہیریٹنس تب انہیں ملی، یا اس سے پہلے بھی وہ اہل البیت میں سے ہی تھے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا نا روشنی ڈالیں اور پھر ہم اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پروفیسر صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے وہ ابتدا میں کہا کہ شہباز صاحب نے جو اپنا موقف ہے بڑا محتاط انداز سے بیان کیا. دیکھیں ابتدا میں یہ کیا پہلے مجھے معلوم ہو جائے کہ بالآخر آپ کا کیا اس آیت کے ضمن میں موقف ہے. آپ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد فقط ازواج نبی ہیں اور اس میں کوئی شامل نہیں ہے،
یا آپ اس سے بڑھ کر کوئی آپ کا دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں ازواج نبی بھی ہیں اور اس میں اہل بیت بھی شامل ہو جاتے ہیں؟ جب آپ کا نظریہ پتہ چلے گا تب میں اس کے اوپر نقد کروں گا۔ جیسے آپ کو میرا نظریہ پتہ چلا تو آپ نے اس کے اوپر نقد کیا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، پہلے اس سوال کی طرف آتے ہیں اور پھر میں میں ایک جو چیز ہمارے سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، ایک چیز انہوں نے اپنا موقف یہ رکھ دیا ہے بڑا صاف اور کلیئر کہ یہ ان آیات سے میں جو ذکر ہے وہ صرف اور صرف ازواج مطہرات کا، اہل بیت کا نہیں ہے۔ یہ آیات صرف ازواج مطہرات کے لیے ہیں، یہ انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے۔ جی یعنی یہ والا جو ان کا اس میں آیت کا مصداق فقط اور فقط کون ہے؟ ازواج ہیں، اہل بیت نہیں ہیں، جی ازواج دوسرے ہیں، پنجتن پاک نہیں ہیں۔ نہیں، انہوں نے اپنا موقف یہ انہوں نے کلیئر کیا کہ یہ 28 سے لے کے جو 33 تک آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان میں صرف ازواج مطہرات کو ہی مخاطب کر رہا ہے، اہل البیت کو نہیں۔ دیکھیں اگر ہم قرآن کی جانب دیکھیں، میں نے شروع میں یہ چیز عرض کی تھی کہ ہم اپنا ذہن لڑائیں گے، کیا پیغمبر گرامی کو انہوں نے وہ پچھلی آیات کو نہیں دیکھا تھا، انہیں پچھلی آیات کا نہیں پتا تھا؟ اگر آپ کہیں جی نہیں پتا تھا تو یہ عقلی، منطقی اور ہمارے مسلمات دینی کے خلاف ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہم نے جانا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے مبین قرآن کی خدمت میں، پیغمبر جی گرامی کی بالکل خدمت میں ٹھیک۔ جانا ہے۔ اب جب ہم پیغمبر گرامی کی خدمت میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو روایات دیکھنے کو ملتی ہیں وہ نہایت واضح ہیں کہ یہ کس کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ جیسا کہ کتاب الاربعین، میں یہ آپ کی خدمت میں روایت عرض کرتا ہوں، اپنا اجتہاد نہیں کرنا۔ دیکھیں اہل بیت کے حق میں پہلے بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اہل بیت کے فضائل کو بہت چوری کیا گیا۔ جو بھی فضیلت اہل بیت کے لیے بیان کی جاتی، بنو امیہ نے، بنو عباس نے یہ کوشش کی ان میں غیروں کو شامل کر دیا جائے۔ علی بھائی کوئی آپ ایک روایت میرے لیے بیان کریں فضائل کی کہ جس میں دوسری طرف سے روایات نہ گھڑی گئی ہوں، حتیٰ کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی میں بھی آپ تاریخ مدینہ دمشق میں دیکھیں تو وہاں پر تاریخ ابن اساکر میں اگر آپ جا کے دیکھیں وہاں پر اس روایت کے حوالے سے کیا ایک روایت بیان کی گئی کہ رسول نے فرمایا کہ یا یعنی حضرت ابوبکر عمر سے کہا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تم لوگ میرے نسبت ایسے ہو جیسے ہارون و موسیٰ ہیں۔ اور کوئی انا مدینہ العلم علی البابھا، کہا کہ جناب ابو بکر اساس ہوا، فلان حیتان ہوا، فلان فلان ہوا۔ تو لہٰذا دیکھیں فضائل اہل بیت کو آپ نے کیا کرنا ہے، سید شباب اہل الجنہ، کہا جی فلاں فلاں کہول اہل جنہ، وہ بڑے ان کے سردار ہیں۔ تو اہل بیت کے فضائل میں بہت زیادہ کوتاہی کی گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم گزارش کریں گے، ہم نے امت کو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ میں حفیظ اللہ صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ کیا آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر، صحابہ کی بیان کردہ تفسیر حجت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں تاکہ پھر میں اس کا آگے شروع کروں۔ حجت ہے ان کی بیان کردہ تفسیر؟ جی آپ پہلے میرے سوال کا جواب صاحب دے لیں، میں جواب اپنی ٹرن پر دے دوں گا، گھبرائے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ مجھے اپنا دے جواب دیں، رسول اللہ کی بیان کردہ تفسیر، صحابہ کی بیان کردہ تفسیر حجت ہے یا نہیں ہے، تاکہ میں اسی پھر دوں نہ۔ آپ کے میرے نزدیک حجت نہیں ہے تو میں حوالہ ہی نہ دوں۔ وہ تھیسس بلڈ کہہ رہے ہیں فضل اللہ بلوچ صاحب، وہ آپ کو میرا خیال ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ ہاں جی حجت ہے ہمارے لیے، باقی وہ بھی دے دیتے ہیں۔ جو میں نے سوال کیا اس کو کمپلیٹ کریں، یہ جواب میں دے دوں گا، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے اسفانی چلیں صاحب وہ ضرور آپ جواب دیں گے۔ رسول اللہ کی سنت کے حوالے سے اگر آپ شرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک حجت ہے یا نہیں ہے تو میں آپ کے اوپر زور نہیں دیتا کہ آپ حتماً اس کا جواب دیں۔ چلیں آپ مسئلہ نہیں ہے، بعض اوقات بندہ شرماتا ہے اس طرح کی چیز پہ۔ تو جی ہم چلتے ہیں جناب، کی کیونکہ بات ہمارے آپ نزدیک سے زیادہ اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، شاید اب بھی آپ سے زیادہ نبی کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں گا۔ یہ بات نہ کریں، آپ پھر آپ اپنا بتا جو دیں کہ میرے چیزیں آپ نزدیک نے حجت بنانا ہے۔ ہے وہ بنائیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ وہ انہوں نے کہا شرمانے کی کہ کیا آپ بات ہے؟ بتا دیں۔ ہاں انہوں نے کہا آپ اپنا جواب دیں، وہ ضرور اس کے اوپر۔ قرآن کا پورا رکوع جب آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے تو آپ اس کا جواب دیں۔ سیاق و سباق میں صرف ازواج مطہرات مقصد ہیں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شامل کر لیا تو ویلکم، ہمارے لیے وہ بھی اہل بیت ہو گئے۔ چلیں بس ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے بات کی کہ قرآن نے شامل کیا کس کو؟ ازواج کو۔ اب پہلے تو میں اس قرآن کے مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ آپ یہ پورا پڑھتے ہوئے آتے ہیں علی بھائی، آپ جی نے ساری آیتیں پڑھی، اس میں دیکھیں کہ آپ نے کہا یا نساء النبی، نساء کا خطاب ہے، پھر آگے کل ازواج کا خطاب ہے، پھر آگے چلتے جائیں لحن اور جو انداز ہے وہ بھی تحدید آمیز ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، گھروں میں رہنا ہے، اپنی آپ کو جاہلیت کی خواتین کی طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھیں یہ الٹا سیاق جو ہے وہ ان کے فائدے میں نہیں، ان کے نقصان میں ہے۔ کیوں؟ یہاں پر آ کر لحن بھی تبدیل ہو گیا۔ اچھا یہاں پر آ کر آپ دیکھیں کہ نہیں کہا کہ پیچھے نساء اور ازواج کا ذکر ہے، یہاں پہ اہل البیت آ گیا ایک دفعہ سے۔
اور سیدھا انما یریداللہ لیذھبا، انما ادات حصر میں سے ہے، علماء نحویین کا اتفاق ہے، فقط اور فقط آپ لوگوں کے لیے اللہ نے ارادہ کیا ہے، کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے۔ اگر حفیظ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہوتے ہیں کون، مجھے کوئی نحوی قاعدہ بتا دیں، حفیظ اللہ صاحب سے میرا سوال ہے، انہوں نے بیان کیا یہاں پر فقط خواتین ہیں، تو یہاں پر آپ کے اپنے علماء نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا، وہ یہ چیز سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر فقط اور فقط بیویاں مراد ہوتی تو یہاں پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم نہ ہوتا، عنکن نہ ہوتا، تو یہ پیچھے کیا آ رہا ہے جی، کیا کہتے ہیں، کرنا فی بیوتکننا کننا تننا، اس طرح کر کے جناب بات چلتی آ رہی ہے، تو سب ضمیر مؤنث یعنی جو خطاب کی ضمیر ہے ساری مؤنث کی ہیں، یہاں آ کر ایک ہی دفعہ لحن بھی تبدیل ہو گیا، انداز اور اسلوب بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے جی، آپ یہ دیکھیں کہ ضمیر جو ہے وہ مذکر کی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں جب ہیں ہی سب خواتین تو ضمیر یہاں پر کیوں ہے جی؟ انکم کیوں ہے؟ انکنہ ہونا چاہیے تھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے لحن کا تبدیل ہونا، یہ بھی اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ یہاں پر کچھ خاص افراد مراد ہیں۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کی کہ جب بھائی آپ اپنا اجتہاد کر رہے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ سیاق کو سمجھتے ہیں، آپ سباق کو سمجھتے ہیں، رسول اللہ نہیں سمجھتے تھے، اللہ اعوذ باللہ، حضرت ابو سعید خدری نہیں سمجھتے تھے، انس بن مالک نہیں سمجھتے تھے، حضرت عائشہ نہیں سمجھتی تھی، حضرت ام سلمہ نہیں سمجھتی تھیں، ہمارے حفیظ اللہ بلوچ صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم سلف کی فہم کو دیکھیں گے، دین کو سمجھنا ہے سلف، بھائی آپ شیعہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ سلف نے نہیں کیا، صحابہ کے گروہ نے یہ کام نہیں کیا، تابعین نے یہ نہیں کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے جی میلاد کیوں منا رہے ہیں، بھائی صحابہ نے تو نہیں منایا، تو پھر آپ یہ بتائیں تو سیدھی سیدھی رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ کتاب الاربعین کس کی؟ ابن عساکر شافعی کی۔ میں ایک تبرکن روایت رکھتا ہوں جو سارے مدعا کو واضح کر دیتی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے ازواج قرآن نے شامل کی، رسول اللہ نے آ کے ان کو بھی شامل کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نزلت هذه الآیہ عن ابی سعید الخدری، پہلے میں اس کا پورا ریفرنس دیتا ہوں تاکہ میرے جو ہیں اپنا عزیز، پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ روایت ضعیف ہے یا یہ اپنی تاریخ سے پڑھیں، کتاب الاربعین فی مناقب امہات المؤمنین رحمت اللہ علیہن اجمعین۔ وہ کیا کہتے ہیں جناب، اس میں تحقیق محمد مطیع الحافظ کی دارالفکر کی یہ چاپ ہے، اس کا صفحہ نمبر حفیظ اللہ صاحب 105 ہے، روایت کی سند بالکل صحیح ہے، ان ابی سعید الخدری ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین عند تشیع، حضرت خدیجہ کے بعد سب سے فضیلت رکھنے والی رسول اللہ کی زوجات میں سے ہیں، کہتے ہیں نازلت هذه الآیہ فی بیتی، وہ فرما رہی ہیں کہ یہ آیت میرے گھر پہ نازل ہوئی ہے۔ اب بڑا لطیف نکتہ ہے علی بھائی، آپ پڑھ رہے ہیں کہ جی یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یا نساء النبی کل ازواجک، پھر کرنا فی بیوتکن، حضرت ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ وہ آیت کیوں نہیں یہاں پہ بیان کی، وہ صرف اسی ٹکڑے کو کیوں بیان کر رہی ہیں؟ میرا یہ سوال ہے، یہ بھی سوال لکھ لیں، یہ میرا سوال ہے کہ فقط اسی ٹکڑے کو بیان کر رہے ہیں، ایک میرے لیے یہ روایت بیان کریں گے جس روایت میں ہو کہ کہا گیا ہو کہ شان نزول اس آیت کا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 یہ ہے۔ اب یہاں یعنی پوری وہاں سے لے کر آئے کہ یہ پوری آیت نازل ہوئی تھی سیاق و سباق سمیت، بھائی سیاق و سباق شیعہ نے ہٹایا ہے، سیاق و سباق میں ہٹا رہا ہوں، حضرت ام سلمہ نے یہ سیاق و سباق ہٹا دیا، کیا فرمایا نازلت هذه الآیہ فی بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہہ دیتے پیچھے ازواج آ رہا ہے، پیچھے آپ سیاق کے بہت زیادہ آپ کو سیاق سے استفادہ کرنا ہے تو پھر آپ سیاق پورا یہاں پہ فٹ کریں، یطہرکم کیوں ہے؟ قوم مذکر کی ضمیر ہے، اور اس کے لیے آپ پھر ضمیر بھی نہیں تلاش کر سکتے کیونکہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے، مخاطب میں اور متکلم میں میرے حفیظ اللہ بلوچ صاحب کو علم نحو کے قواعد سے یہ آگاہ ہوں گے کہ اس میں ضمیر کا مرجع نہیں تلاشا جاتا، مثلا میں یعنی میں، آپ تلاشیں گے یعنی میں کون، تو یعنی آپ کون، آصف صاحب تلاشیں گے جی یہ تو جو میں نے آپ کہا یہ کس کے بارے میں کہا ہے، تو اس میں آپ کو نہیں تلاشنا ہوتا کہ یہ کس کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، قل تو یا رسول اللہ، حضرت ام سلمہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو حضرت ام سلمہ پوچھ رہی ہیں، اب حضرت ام سلمہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ لفظ اہل البیت پیچھے قرآن کے سیاق میں یہ چیز آئی ہے، پیچھے تو ہماری باتیں ہو رہی تھیں، وہ کہہ رہی ہیں یہی ٹکڑا نازل ہوا، کہتے ہیں یا رسول اللہ الست من اہل البیت، کیا میں اہل بیت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ قال انکی الی خیر، بے شک آپ خیر پہ ہیں، یعنی آپ میری زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، انکی من ازواج رسول اللہ، آپ رسول اللہ کی ازواج میں سے ہیں۔ اب یہ اہل بیت اور ازواج میں جدائی کس نے کی؟ شہباز نے کی ہے، کسی شیعہ نے کی ہے؟ نہیں، رسول اللہ، اس لیے میں نے پوچھا کہ ہم رسول اللہ کے کیا کہا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہم رسول کی اطاعت کریں گے، انکی من ازواج رسول، آپ خیر پہ ہیں لیکن آپ کیا ہیں، ازواج رسول میں سے ہیں۔ آگے کیا فرمایا رسول، حضرت ام سلمہ کہتے ہیں قالت،
و اہل البیت خود بیان کر رہی ہیں. اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی، فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام. ھذا حدیث صحیح. نیچے کون جناب خود ابن عساکر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں والآیہ، یہ سب سے آخری جملہ اور نہایت اہم جملہ، والآیہ نزلت خاصتاً فی ہؤلاء المذکورین، کہ یہ جو آیت ہے خاص طور پر انہی علماء، انہی جو آیات ہیں، یہ جو اہل بیت پنجتن پاک ہیں، انہی کے لیے نازل ہوئی ہے. واللہ عالم. تو لہٰذا یہ ابن عساکر کا جو حوالے سے بیان کیا، یہ نہایت واضح ہو گئی. حضرت ام سلمہ نے مہر ثبت کر دی، رسول اللہ نے مہر ثبت کر دی، اور آگے سے اس حوالے سے جو قول ہے وہ بھی پتہ چل گیا. اچھا، بہت خوب شہباز اصفہانی صاحب. اچھا، حفیظ اللہ بلوچ کے پاس جانے سے، حفیظ اللہ بلوچ صاحب کے پاس جانے سے پہلے میرا صرف آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ مذکر کا صیغہ قرآن مجید میں کہیں اور استعمال نہیں ہوا؟ مؤنث سے بات کرتے ہوئے صیغہ مذکر ہو گیا ہو؟ آپ ذرا روشنی فرمائیے گا. مجھے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں شہباز اصفہانی صاحب سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح کا جو صیغہ، جیسے یہ مؤنث کا صیغہ ایک دم مخاطب کرتے کرتے جو ہے وہ مذکر ہو گیا، وہ قرآن مجید میں کہیں اور استعمال نہیں ہوا. کیا آپ مجھ سے بیان فرما رہے ہیں؟ جی، آپ نے جو ہے وہ ایک نقطہ رکھا کہ پیچھے جو 28 سے لے کر 32 آیات نمبر 32 تک اس رکوع میں مؤنث کے صیغے پہ بات ہوئی، لیکن آیت نمبر 33 کہ اس میں جب اہل البیت کا ذکر ہوا تو ایک دم سے وہ صیغہ یعنی کہ مذکر ہو گیا، اور ان میں مراد اور بھی ہے. یہ اسی قاعدے کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی اور مخاطب ہو کے ذکر نہیں کیا. آپ بیان فرمائیں، انشاءاللہ استفادہ کریں گے. میں اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ نکال رہا تھا اور مجھے یہ پتہ چلا کہ سیم اسی طرح کا صیغہ یعنی کہ اسی طرح کی عبارات صرف ایک اور آیات میں ملتی ہیں. وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے، جس میں سیدہ سہرہ اتعجبینہ، جس کے بارے میں جب وہ سیدہ سارہ سے فرشتے جو ہیں وہ مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدہ سارہ، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے معاملات میں تعجب کرتی ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ جسے چاہے پیدا کر دے. اور اس کے آگے اگلی آیت ہے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت ہو. حالانکہ یہاں پہ بھی وہ مذکری کے بارے میں یعنی کہ وہ بات کر رہے ہیں سیدہ سارہ سے، جو کہ حضرت ابراہیم کی بیوی تھیں، اور ایک دم سے پھر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اے نبی کے گھر والو، مذکر یعنی کہ ایک دم مذکر کے صیغے پہ آگے مؤنث سے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہیں، لیکن جب بھی وہ اپنی شان بیان کرتے ہیں، پروٹوکول جب کسی کو دیتے ہیں تو وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اتارے، ہم نے نازل کیے، ہم نے نشانیاں چھوڑی. تو آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ بعض اوقات جب بہت زیادہ، کیونکہ وہ ازواج مطہرات ہیں، نبی کی بیوی ہیں، تو کیا پروٹوکول کے لیے یہ مذکر سے یعنی کہ مؤنث سے مذکر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا؟ یہ ذرا روشنی ڈالیے گا. باقی پھر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آئیں گے، آیت تطہیر کے اوپر، اور پھر میں حفیظ اللہ بلوچ صاحب کے پاس جاؤں گا آپ کی بات کو لے کے کہ کیا آپ اس معاملے میں احادیث کو کیا بالکل ہی پس پشت رکھ دیں گے، اور اس کے اوپر کیا ان کے جو ہے دلائل ہے. پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹا سا اینیکڈوٹ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے حفیظ اللہ بلوچ صاحب کی طرف جاتے ہیں. جی دیکھیں، آپ نے جس آیت سے استدلال کیا نا، اس کا خود علماء اہل سنت نے جواب دیا ہے جی کہ قالوا، اب ملائکہ کیا کہتے ہیں جب حضرت سارہ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں اس عمر میں کیسے مجھ سے اولاد ہو سکتی ہے، اور میرا بابا علی شیخن اور جو میرا شوہر ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہ وہ حضرت سارہ جو ہیں وہ اس چیز کو آپ یہ کہیں کہ بہت زیادہ تعجب کر رہی تھیں، اور ان کے لیے یہ چیز ناقابل قبول تھی. اب یہاں پر ملائکہ نے آ کے کیا کہا، اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے امر کے حوالے سے تعجب کا اظہار
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। यहाँ पर अलैकुम जो आया उसमें हजरत इब्राहिम शामिल है। इसमें क्या मतलब कि जो रहमत और बरकत है, आप एक ऐसे घर में हैं, आप नबी के घर में हैं, इस पे आपको ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है कि जिस शख्सियत के साथ आप मंसूब हैं, जिसके तहते नजर आप हैं, वो एक खुदा का रसूल है। तो लिहाजा ये जो तशर्रुफ मिला है, इसलिए मैंने उस दिन भी बात की थी कि अहले बैत सुकना और अहले बैत शरफ, यानी जैसे इसी आयात में आप देखते हैं, तवज्जो इन्हीं आयात में देखते हैं, ये क्यों बीवियों से कहा जा रहा है कि आपका अजाब 2 बराबर हो जाएगा, आपको पादाश जो आपको जज़ा 2 बराबर मिलेगी। उनको बताया जा रहा है कि भाई आप रसूल के, कोई रसूल की निस्बत है आपके साथ, जब रसूल की निस्बत है तो आपको इस मकाम को दर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर हजरत इब्राहिम भी शामिल हैं, तो ये उनका हैसुल मजमू पूरा खानदान, यानी आप एक अहले नबूवत, ये जो साहिब नबूवत हैं, उनके घर में मौजूद हैं। तो इसमें हजरत इब्राहिम भी शामिल हैं और दीगर सारे अफराद शामिल हैं। लिहाजा इसमें फकत और फकत हजरत सारा शामिल नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी ये कि आप जो कह रहे हैं ना कि रसूल, अल्लाह कहता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, वहां पे अल्लाह तो एक है, तो वो अल्लाह कैसे लिए अपने लिए जो है वो जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। जमा का सीगा इस्तेमाल करना मुज़क्कर मुअन्नस का। मैं आपको कह दूं आसिफ भाई आप कैसी हैं, तो मैं आपको तो एहतराम दे रहा था, आसिफ भाई आप कैसी हैं, एहतराम भी मैंने आपसे कहा है। आप कहें भाई ठीक है, जेंडर का तो लिहाज रखो ना कम से कम, जी तो जी ये बोलो आप कैसे हैं, तो वहां पे फर्क करता है। लिहाजा वो जो आप मिसाल दे रहे हैं वो यहाँ पर फिट नहीं बैठती। बिल्कुल ठीक, जी बहुत खूब, बिल्कुल बहुत बहुत ज़बरदस्त। हफीज़ुल्लाह बलोच साहब, आप जैसे कि उन्होंने कहा है कि क्या अब हम बिल्कुल हदीस को पर से कुछ डाल देंगे, और कॉन्टेक्स्ट तो कोई भी इंसान कुछ भी बना सकता है अपना। इन आयात है ना, आयात का कॉन्टेक्स्ट तो बना देता है। हालांकि अगर आप बिल्कुल लफ्ज़ी अगर इसका तर्जुमा करें तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे आयत नंबर 33 के मिस्ताक खाली उम्मतुल मोमिनीन नहीं है और भी हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफसोस की बात यह है कि मैंने एक सवाल उठाया था, उसका उन्होंने भाई ने जवाब नहीं दिया। सवाल ये था कि क्या अहले बैत होने का ये स्टेटस जो है इस आयत के नुज़ूल के बाद सैयदना अली और उनकी फैमिली को मिला, या पहले से ऑलरेडी वो थे? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। बातें वो करेंगे जो अपनी तरफ खींच तान के लेकर जाएंगे। ये सीधा सीधा कुरान देखें, कुरान का जब कत्ते नसी हमारे सामने है और वो नस के बाद जो है वो कहते हैं कि जी मैं तर्जुमा करूंगा, फलां करेंगे। ओ भाई, सलफ से मुराद ये है कि सहाबा, अहले बैत और ताबीन, तबा ताबीन, वही इससे मुराद है। अच्छा फिर वो कह रहे हैं जवाब ले लें, मतलब वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आपका फिर हम इंशाल्लाह ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। आप बड़ा हौसला से आप सुने। देखें, एक बात कि इन्होंने मेरे सवाल का उसका जवाब नहीं दिया कि क्या उनको उस दिन मिला ये स्टेटस, या उससे पहले वो ऑलरेडी स्टेटस पर फाइज थे? एक नंबर बात एक है भाई, ये कैसे मुमकिन है कि मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं तो मेरा मुखातब सियाको सबाक किनसे मुखातब हूं? असवानी साहब से जी, या मैं किसी और चैनल के एंकर से या किसी और स्कॉलर से मुखातब हूं? यकीनन मैं असवानी साहब से हूं। जब सारी आयत पूरा रकू नबी की बीवियां बयान कर रहा है और आगे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पाक कर चुका। अल्लाह ने कहा मैं चाहता हूं कि अगर ये काम आप करें, यहां इन चीजों से बचें और ये करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप पाक हो जाएं। अच्छा, फिर आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, मगर चूंकि अब इनकी मजबूरी है, वो कैसे माने? ये तहरीफ मानवी है, ये कुरान की तहरीफ है। जब आप ये कह रहे हैं कि अता जबीन मिन अम्रिल्लाह है, ये अता जबीन मुन्नस का सीगा है। अच्छा, अलैकुम आगे मुज़क्कर आ गया, तो ये कुरान का असलूब पता चल गया कि मुराद उससे अता जबीन क्या है? मुन्नस का सीगा है। और मुज़क्कर का आगे मुज़क्कर आ रहा है अलैकुम अहलल बैत, तुम पर। अच्छा, अलैकुम आ गया जमा, अहलल बैत, इससे मुराद बताएं क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई दमाद वहां पर था? नबी उनकी कोई औलाद वहां पर मौजूद थी? अहले बैत कौन थे? उससे मुराद सिर्फ हजरत सारा थी ना जी। आज भी हमारे यहाँ तो हजरत सारा से ही हो रहे हैं। अच्छा, अब हजरत सारा का सीगा अता जबीन मिन अम्रिल्लाह करके आगे मुज़क्कर आ रहा है, तो क्या इससे क्या माने में फर्क पड़ेगा? और अगली बात, ये इस रकू की तरफ नहीं जाएंगे, ये इसी हिस्से पर रहेंगे, लोगों को घुमाएंगे फिराएंगे, किसी को सही समझ ना आए। ये कुरान 22वां पारा यहां से शुरू हो रहा है, वमन यकनुत मिनकुन्ना। वमन यकनुत क्या है? देखो ना,
یہاں یہ سیغہ مذکر کا ہے، مراد اس سے مؤنث ہے ومن یقنط، یہاں مذکر بول کے مؤنث مراد لی جا رہی ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے میرے بھائی۔ اگر دو چار مسائل پر آپ جو ہے ادھر ادھر سے چیزیں جمع کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آگے بیٹھنے والے کو نہ آتی نہ صرف آتی نہ اس کو اسلوب قرآن کے اسلوب، ہم ٹھیک ہے ہم طالب علم ہیں الحمدللہ، ہمیشہ طالب علم رہیں گے، دین کو سیکھیں گے۔ ارے بھائی اسی رکوع کے اندر وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، یہاں جو ہے وہ مذکر کا صیغہ بول کے مؤنث مراد لی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب مراد مؤنث لینا ہے تو ومن تقنط ہوتا، تقنط کیوں نہیں ہے؟ ایک بات۔ اگلی بات، قرآن میں 3-4 مقامات پر اہل بیت کا ذکر آیا ہے۔ ایک یہ مقام جو ابھی سورہ ہود کا ہم نے پڑھا، ایک سورہ قصص کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیا گیا اور ان کی بہن پیچھے پیچھے جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے وہاں فرعون کے محل میں چلی گئی، اور انہوں نے بچے کو، خوبصورت بچے کو پکڑا اور اس کو دودھ پلانے کی کوشش کی، تو بچہ جو ہے وہ دودھ نہیں پی رہا، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اب وہاں پر اس بچی نے، جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے اہل بیت کے بارے میں جو اس بچے کی پراپر کفالت کریں گے؟ وہاں اہل بیت سے مراد کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اور بھائی اس وقت تھے، کوئی اور لوگ تھے، ان کی ماں تھی اہل بیت سے مراد۔ تو آج بھی یہی ہمارے یہاں لیا جاتا ہے، جب ہم پوچھے سناؤ جی اہل و عیال کا کیا حال ہے، تو کیا مراد لی جاتی ہے؟ بچے ہوں یا نہ ہوں، فیملی کو اہل ہی کہا جاتا ہے۔ اور اردو زبان چونکہ لشکری زبان ہے، یہ کافی ساری عربی اور فارسی سے نکلی ہوئی اور ترکی سے نکلی ہوئی زبان ہے۔ اس کے حروف تہجی جو ہے 29 کی بجائے 27 عربک ورڈز ہیں، ان میں سے ایک آدھ اور اگر نکال دیں چے وغیرہ تو تقریباً موسٹلی الفاظ جو ہے عربی کے ہیں۔ بھائی جان تھوڑا سا فہم رکھنے والا بندہ بھی وہ سمجھتا ہے کہ ان تمام آیات سے، ان تمام احکامات سے مراد صرف اہل بیت سے مراد نبی کی ازواج ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سٹیٹس دے دیا، اہل بیت نے اس کو مان لیا۔ اب آگے ہیں، آپ نے جو روایت پڑھی ہے میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جتنی روایات بھائی بیان کریں گے نا، اصل میں یہ نا ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں حق سمجھنے کی اور وہ کرنے کی، کہ وہاں پر انکم کیوں آیا ہے۔ میں نے ثابت کر دیا، آپ کی یہ دلیل فارغ ہو گئی کہ اسی رکوع کے اندر ومن یقنط سے جو ہے وہ مراد عورت ہے، صیغہ جو ہے وہ مذکر کا آ گیا۔ پھر میں نے وہ تاج بن عمرو اللہ والی دے دی، پھر اہل بیت والی سورۃ قصص سے میں نے آپ کو دے دی، 3-4 حوالے میں نے دے دیے۔ اب یہاں پر آئیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی، ان ام سلمہ قالت فی بیتی انزلت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قالت فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فاطمہ فارسلا۔ اندازہ کریں، سورت نازل ہو گئی ہے، نبی کی بیویاں شامل ہو گئی ہیں، نبی کی بیویاں ازواج مطہرات جو ہے اس سے ان کو یہ سٹیٹس حاصل ہو گیا۔ اب آگے ذرا اندازہ کریں، قالت فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فاطمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بلا بھیجا، وعلی اور علی رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، والحسن والحسین فقال هؤلاء اہل بیتی۔ اور ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں مزے کی بات، اللہ یہ نبی السلام کو کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ اللہ هؤلاء اہل بیتی، وہ جو پہلے سے سٹیٹس پر تھے تو نبی کو بلا کر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی جان ذرا غور کریں، اللہ ہمارے دل دماغ کو کھولے حق کے لیے۔ اب ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہم اہلی عذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم اہلی عذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم اہل بیتی۔ اچھا، اب 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کو نہیں پتا تھا وہ اہل بیت ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کا سٹیٹس پہلے سے آلریڈی کیا ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو بھی نبی علیہ السلام نے وہ سٹیٹس دینے کی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ ان سے بھی ہر طرح کی نجاست کو اور چیز دور کر دے۔ قل تو یا رسول اللہ، ام سلمہ فرماتی الست من اہلک، اے اللہ کا رسول کیا میں بھی اس، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے حق میں دعا کریں، کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ ہر ایک کی خواہش ہوگی۔ جب بھی دعا مانگی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، قال بلا، آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، کیا میں اس میں داخل نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تو ہے فادخلی فی کسا، وہ بھی چادر میں داخل ہو گئی۔
یہاں تو یہ روایت آ رہی ہے کہ وہ بھی وہاں چادر میں داخل ہو گئی. بھائی جان کالا آگے فرماتی قالت فدخلت فی کسائن بعد ما قضا دعاہ، فرمایا کہ میں بھی چادر میں داخل ہوگی دعا کی قبول جو کمپلیٹ ہونے کے بعد میں بھی اس چادر میں داخل ہوگی. اب یہاں اس روایت کے بعد آپ کا سارا موقف جو ہے، آپ کی ساری جو ہے دیوار ریت پر جو کھڑی تھی وہ دھڑام سے گر گئی. میں نے قرآن کے 3 حوالے دے دیے، میں نے 2 روایتیں آپ کے سامنے پڑھ دی، اور اس روایت کا آخری حصہ رہ گیا تھا وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں. وقال ہؤلاء اہل بیتی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ آپ سلف کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں سلف تو ہم مانتے ہیں. سلف سے مراد کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا کیا. اچھا قرآن بھی بعض کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، جیسے میں نے ومن یقنت کا حوالہ دیا، اس کی تفسیر ہوگی کہ کیوں وہاں مذکر کی جو ہے مؤنث مراد تھی تو مذکر کی ضمیر کیوں آ گئی. آتا جبین والی میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کا حوالہ دے دیا، یہ قرآن اپنی تفسیر کر رہا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ قصص کا میں نے بیان کر دیا، وہاں بھی اہل بیت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. فقلت یا رسول اللہ ما انا من اہل البیت، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اہل بیت میں نہیں ہوں؟ قال بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ کی بابت تو سارا ایک آرڈر آ گیا، ایک اللہ کی طرف سے رحمت کی جو بارش برس رہی ہے آپ تو اس میں آ گئی، آپ مستفید ہو گئی. میں ان کو بھی سٹیٹس دے رہا ہوں. اور یہ دوسری روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں تو خود حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں بھی اس چادر میں داخل ہو گئی. تو بھائی مختلف روایات سے، یہ روایات سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین کو شامل آپ نے فرمایا. ہمارے لیے وہ بھی اہل بیت ہو گئے اور ہمارے نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہو گئی. لہذا آپ یہ پہلے طے کریں کہ کیا حضرت علی کی فیملی کو اس دن آیت کے اترنے کے بعد یہ سٹیٹس ملا یا پہلے سے وہ آلریڈی اس سٹیٹس پر فائز تھے؟ اچھا عثمانی صاحب، اب انشاءاللہ جو ہے نا باقاعدہ ٹائم آپ کو دیا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے پاس بہت سارے سوال اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ریفرنس دیا ہے. بس آپ کے پاس آنے سے پہلے میرا ایک سوال کہ آیت تطہیر کے حوالے سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن حضرت زینب کا ذکر نہیں ملتا. تو آپ کے خیال میں کیا حضرت زینب جو ہیں وہ اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ تو تھیں، چھوٹی تھیں ضرور، لیکن وہ اس وقت وہ جب یہ چادر والا واقعہ ہے وہ ان کی عمر شاید لگ بھگ کچھ روایات میں آتا ہے 1 سال 1.5 سال تھی، لیکن وہ تھیں. تو اب کیونکہ وہ اس واقعے کا حصہ نہیں ہے، اس چادر کا حصہ نہیں، پنجتن پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، تو کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا سٹیٹس اہل بیت کا ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کے پاس یہ سوال ہیں، اور بہت سارے سوال جو ہیں حفیظ اللہ بلوچ صاحب کے ہیں اور ایک میرا ادنا سا سوال، اور اب آپ کے پاس موقع اور وقت ہے اور اب آپ اس کا جواب دیجیے گا. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو وہ میں نے اسی وقت عرض کیا تھا پروفیسر صاحب کی خدمت میں، جواب لے لیں. وہ پھر ظاہری بات ہے بریک نہیں لگ رہی تھی، ظاہری بات جو تیاری کر کے آئے ہیں بندے نو جدو آیا ہوئے نا پھر بندہ کہتا ہے کر دو، پھر وہ بیان کیے جا رہے تھے کہ بعد میں بھول نہ جائیں. تو ظاہری بات ہے عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، تو لہٰذا عرض خدمت یہ ہے، یہ جو آپ سوال اب بولنا نہیں کا آپ ذرا اندازہ کریں. ایک تو ان کو میری عمر پر بڑا اعتراض ہے، او بھائی اگر آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ڈرتے ہیں تو کوئی بڑا لے آئیں. نہیں حفیظ اللہ بلوچ صاحب، یہ کوئی بات نہیں. آپ پہلے بات میرے بھائی ہیں، ان کا حق ہے وہ اپنی بات کو اپنے ٹائم پر وہ کریں. ہاں جی بس اب دیکھیں نا آپ کو اب انہی کی حفیظ اللہ بلوچ صاحب انہی کی بات آ گئی ہے. حفیظ اللہ بلوچ صاحب ویسے بھی شرن آپ پر واجب ہے میرا احترام کریں. بالکل میں بڑا ہو کر آپ کے ساتھ ایسا لہجہ نہیں اختیار کر رہا تو آپ تو پھر چھوٹے ہیں یار. کیا یہ اہل بیت کا مذہب ہے آپ کا؟ اچھا حفیظ اللہ بلوچ صاحب، نہیں انشاءاللہ ہم قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ بھی اس کی ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہیں. ادب احترام کے دائرے میں رہ کر آپ اپنا موقف رکھیں، میں اپنا موقف رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ بالکل ادب و آداب کے ہی وہ تقاضوں کو ملحوظ آتے رکھا جائے گا. عثمانی صاحب انشاءاللہ اب آپ کی باری ہے، آپ انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کریں، انشاءاللہ انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ کیونکہ پچھلے پروگرام میں بھی انہوں نے کافی دفعہ انٹرپٹ کیا تھا، یا تو ان کو میوٹ کر دیں تاکہ مجھے بولنے کا موقع ملے. نہیں اب آپ کو موقع ملے گا، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں گے. جہاں تک احترام کا تعلق ہے تو ابھی پیچھے ریورس کرے، تھوڑا سا ان کی گفتگو سنیں ذرا. اس میں جو یہ نحو و صرف و علم اصول کے قاعدے جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ تھوڑا پڑھ کے آ جاتے، تو بھائی آپ وہاں پہ علمی تعان نہ کریں، آپ سیدھا اپنے مدعا بیان کریں
ٹھیک ہے، آپ کی بات جڑ دیتی ہے، ہماری بات جڑ نہیں دیتی، اپنی آپ کو گفتگو نظر نہیں آتی، دوسرے کی ہلکی سی بات پہ آپ ماشاءاللہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں، تو بھائی جب میں عربی میں کہتے ہیں احترم تو احترام، اچھا احترام کریں، احترام ڈیبیٹ لیں، دیکھیں، یہ پھر ڈیبیٹ بول اس رہے طرح ہیں، سے ڈی ٹریک ہو پھر جائے بول گی رہے ہیں، جب چیزیں میں نے کہا نہیں پرسنلائز. رہا جاتا بھائی ان سے، دیکھیں 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 میں دیکھیں کہتا ہوں نہیں رہا دیکھیں جاتا ان سے بھائی، شہباز بھائی، اچھا پچھلا ہم پروگرام ہم کر چکے ہم ہیں. نے یہ بات مکمل کر لی، اب بات ہم دلائل پہ کرتے ہیں، ہم یہ پرسنل اٹیکس کے اوپر نہیں آتے. آپ نے انہوں نے کیا، آپ نے بھی کر لیا، بات پوری ہوگی. ہم اب دلائل پہ بات کریں جی گے انشاءاللہ، ہم اب جی اس پہ علی بھائی نہیں آئیں دیکھیں، گے. جی علی بھائی دیکھیں، میں عرض کر جی رہا ہوں کہ میری پہلی گفتگو، آپ پچھلی گفتگو، پچھلا پروگرام دیکھ آپ لیں، میں بالکل کبھی بھی بجا ابتدا فرما نہیں رہے ہیں. کرتا. آپ جو ہے نا وہ ہم دلائل پہ رہتے ہیں، ہم سوالوں کے جواب پہ آتے ہیں انشاءاللہ. جی ہم نہیں اس پہ ہاں، اب اس معاملے پہ اگر آگے آئیں ان گے. کو احترام کروانا ہے تو سامنے والے کا احترام کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا ہو احترام گئی کریں گے، انشاءاللہ تو انشاءاللہ. لہٰذا آگے یہ سے اس چیز کو بالکل مد بالکل نظر ٹھیک رکھیں. ہے، بالکل ہاں ٹھیک ہے. ہم اسی سے آگے دیکھیں، آغاز کرتے ہیں. انہوں نے سوال پوچھا کہ جی میں نے سوال پوچھا، اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ دیکھیں مجھے تو سوال سن کے ہنسی آئی. میں نے کہا کوئی شاید وزنی سوال کو تیاری کر کے آئے ہوں گے پہلے. آج پچھلی دفعہ تو کہہ رہے تھے میری تیاری نہیں تھی، اس دفعہ تیاری ہوگی، تو اچھا اب وہ شہباز سوال کا بھائی، جواب، میں نے کہا 30 میں سیکنڈ ایک کا لے لیں، 30 ایک سیکنڈ کا ایک ایک سوال ریکویسٹ، صرف جواب ایک ہے، لے لیں. ریکویسٹ آپ سے، ایک ریکویسٹ. آپ کے نا ہوں، مائک کی آواز کم آ رہی ہے، تھوڑا سا یہاں پیچھے ہو گئے ہیں، یہاں کوئی مسئلہ ہے، آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے، جی وہ ذرا دیکھ اب لیجیے گا. اب سنیں، اب اب سنیں، ٹھیک اب ہے. سنیں. جی میں عرض جی کر رہا ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں سوال کا جواب 30 سیکنڈ کا تھا. میں تب بھی ان سے گزارش کرتا رہا میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، نہیں سنی، آگے چلتے گئے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ وہ پہلے اہل بیت نہیں تھے. رسول اللہ کب نبی بنے، مبعوث پہ رسالت ہوئے ہیں 40 سال کے بعد، جی کیا وہ پہلے نبی نہیں تھے؟ رسول اللہ نے فرمایا کنت نبیا کان آدم بین الماء والطین، جب حضرت آدم ماء اور تین کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا. ہوں تو لہٰذا یہ جو بات کی اعلان ہونا، ارادہ تکوینی یعنی خدا کے ارادے کا بیان ہونا، یہ اس چیز پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ پہلے چیز نہیں تھی اب متحقق ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات کی تھی. دوسرا انہوں نے دیکھے روایات میں مجھے کہتے ہیں قرآن کی تحریف مانوی ہو رہی ہے. اب میں ذرا ان کے اپنے علماء سے جواب دیتا ہوں نا، یہ تھوڑا سا اس حوالے سے غور کیجیے گا. اب یہ جی آپ نے استدلال کیا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اب یہاں پر یہ دلیل لے کر آتے ہیں کہ جی یہاں پر تو مراد فقط پہلے کیا ہے، اتعجبین پہ. دیکھیں سیدھا سیدھا بلاغت کا قاعدہ ہے، قرآن مجید میں اس کا اسلوب بے شمار مقامات پہ موجود ہے. وہ کہاں کہاں پہ آپ دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 238 پہ جائیں، 238 تا 39، وہ کیا ہے جی، یہ بلاغت کا اصول ہے. قرآن میں قرآن کی جو بلاغت ہے نا وہ فصل الخطاب ہے. تو لہٰذا اس میں کیا چیز ہے کہ 238 اور 229 پہ اگر آپ آیت دیکھیں تو وہ نماز کے بارے میں ہے کہ اپنی نماز کی محافظت کرو. اس سے پہلے اور بعد میں عورت کی طلاق اور اس چیزوں کے بارے میں ہے. تو لہٰذا قرآن کا اسلوب بدلنا، اسے کہتے ہیں التفات. علم بلاغت میں اسے کہتے ہیں التفات بھی کہتے ہیں، استرداد بھی کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو مخاطب ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل ہونا ہوتا ہے تو یہ التفات اور استرداد کی خاطر ہوتا ہے. دوسرا ان کی بات خود فخر الدین رازی اور ان کے اپنے علماء نے رد کر دی. کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں اسی آیت تطہیر کے ضمن میں، بڑی دلچسپ ہے. فخر جی الدین رازی اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں کہتا ہے کہ ثم ان اللہ ترک خطاب المؤنثات، کہ خدا نے پہلے کیا کہا، کنتن کیا کہتے ہیں، ان کننا من کننا تن سننا، یہ پیچھے ساری مؤنث کی ضمیریں لے کر آیا. پھر خداوند متعال نے مؤنث کا خطاب یہاں پر ترک کیا، وخاطب بخطاب المذکرین، اور یہاں پر مذکر کا صیغہ لے کے آیا. بقولہ ہی کیا کہا، لیذھب عنکم الرجس. یہ میں صرف اور صرف اس جو اتعجبین کی بات کی اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہاں پر فخر الدین رازی صاحب کہتے ہیں چونکہ پیغمبر اس میں شامل ہو گئے اس وجہ سے اس صیغے کو مذکر میں تبدیل کر دیا. یہی چیز میں نے وہاں پہ عرض کی تھی کہ بابا اتعجبین وہاں پہ حضرت سارا مراد ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ التفات ہو رہا ہے کہ آپ تعجب نہ کریں، کیوں خدا کا امر ہے. اور ان کو یہ باور کرا، میں اتنی وضاحت دی تھی کہ بھائی وہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا تشرف کیا ہے، آپ کا شرف کیا ہے، کہ آپ اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس گھرانے میں فقط حضرت سارا تھی اور کوئی بھی نہیں تھا. یعنی آپ خود بتائیں کہ آیا اس اہل البیت میں، جہاں پہ اس اہل البیت میں پیغمبر شامل ہیں، اس اہل البیت میں حضرت ابراہیم شامل نہیں ہے. یعنی بڑی مضحک کا خیز بات ہے کہ وہاں پہ آپ حضرت ابراہیم کو نکال رہے ہیں. بابا اس اہل بیت میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جہاں پر انکم کا صیغہ استعمال ہوا وہاں پہ پیغمبر موجود ہیں. پھر انہوں نے جناب کہا کہ جناب یہ کیا کہتے ہیں سلف کی بات مانتے ہیں. میں نے جو روایت پڑھی اس کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر یہ کس طرف چلے گئے، توجہ کیجیے گا. مسند احمد ابن حنبل کی روایت پڑھی، روایت ایک تو سندن ضعیف ہے، میں اب اس کا حوالہ دیتا ہوں. مسند امام احمد ابن حنبل الجزء الرابع والاربعون 44ویں جلد ہے، مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ ہے، شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ. یہ پہلے سند سن لیں پھر دلالت کی طرف آتا ہوں. ان کو روایت بھی سمجھ نہیں آئی، خالی پڑھ دی ہے. اس روایت میں یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ سے پوچھا قلت یا رسول اللہ الستو من اہلک، میں کیا آپ کے اہل میں نہیں ہوں؟ قال بلا، کیوں نہیں ہے؟ فادخلی فی الکساء. پھر حضرت
سلمہ جو ہے وہ قصہ میں آ جاتی ہیں اور کیا فرماتی ہیں، سندن ضعیف ہے، اسنادہ ضعیف، صفحہ نمبر 174 اور 175 پہ جا کے اس روایت کو میرے جو عزیز معزز میرے بڑے بزرگوار پروفیسر حفیظ اللہ خان بلوچ صاحب جا کر اس کو دیکھ لیجیے گا. ضعیف روایتوں سے یہاں پہ استدلال نہ کریں، علمی باتیں کریں. آپ ماشاءاللہ اتنی بزرگ علمی شخصیت ہیں، تو یہ ضعیف روایتوں سے استدلال کرنا بڑا عجیب و غریب لگتا ہے بندے کو، اور جواب دینے میں بھی جو ہے نا تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. یہاں پر یہ سندن ضعیف ہے روایت، یعنی سند تو سائڈ پہ، وہاں پہ صحیح روایت کو لیں گے، یہاں یعنی رسول اللہ کی جو صحیح تفسیر ہے اس کو نہیں لے رہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں کر رہے، وہاں پر حضرت ام سلمہ کی صحیح روایت کو سائڈ پہ لگا دیا، ضعیف روایت سے استدلال کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، عبارت کیا تھی خود بھی پڑھ رہے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہے. قالت فدخلت فی الکساء بعد ما قضا دعا لابن عمه، جب دعا مکمل ہو گئی تب میں داخل ہوئی ہوں. اگر وہ اس کا حصہ تھی تو اسی وقت داخل ہونا تھا، پہلی چیز. دوسری، خود حضرت ام سلمہ کا یہ بیان، یہ کہنا، کیا وہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت ام سلمہ، یہ مجھ سے سوال کیا تھا نا انہوں نے، میں سے سوال کرتا ہوں، حضرت ام سلمہ اسی وقت اہل بیت میں شامل ہوئی ہیں؟ کیا وہ پہلے بیوی نہیں تھی؟ اسی وقت نکاح ہو رہا ہے چادر میں آنے کے لیے، اسی وقت نکاح ہو رہا ہے، اور وہ ابھی آ رہی ہیں اہل بیت میں اور کہتی میں اہل بیت بنیں گی. یہی سوال تو ان کی طرف پلٹتا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آیت نازل ہوئی تو ابھی اہل بیت ہوئے ہیں، تو حضرت ام سلمہ پہلے اہل بیت میں سے نہیں تھی. وہ حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں، وہ تقاضا کر رہی ہیں. اور اس روایت کی سند ضعیف، دلالتاً متن کو اگر یہ تھوڑا سا غور کر لیتے میرے بزرگوار تو ان کو سمجھ میں آ جاتی کہ یہاں پر کیا ہے، بعد ما قضا، جب دعا مکمل ہو گئی، وہاں پر کیا ہے، رسول اللہ نے کیا، اللہم اہلی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم اہلی اذہب عنہم الرجس، دوبارہ کہا اللہم اہل بیتی. یہ کہا کن کے لیے کہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہم ہؤلاء کون ہے؟ حضرت خدیجہ تو اس دعا میں ہے ہی نہیں، یہ کون ہے؟ یہ پنجتن پاک ہے. حضرت ام سلمہ کب آ رہی ہیں؟ اس کے بعد آ رہی ہیں. تو جب حضرت ام سلمہ اس کے بعد آ رہی ہیں، یہ متن کے حوالے سے بھی آپ کی مدعا ہمیشہ جب بھی آپ کا مدعا ہے اس کے مطابق دلیل دینی چاہیے. آپ پھر کہتے ہیں کہ جی میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے سوالات اور آپ کا استدلال اس قدر ضعیف اور کچا ہوتا ہے کہ مجھے واقعا جواب دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنا ٹائم ہمیں ملتا ہے تیاری کرنے، ہم چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے پکی ٹھکی باتیں پہنچے، رسول کی سنت پہنچے. پہلی اہل بیت کے حق میں کتنا ظلم کیا گیا، میں صحیح سند روایت رکھی. اور ایک یہ میرا آخر پروگرام تک، آصف بھائی باقی چیزیں چھوڑے، باقی جواب دیں نہ دیں، میں آخر پروگرام تک ان سے ایک تقاضا ہے، حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ سے ایک روایت صحیح لے کر آ جائیں. حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ میں کیا ہوں، اس آیت تطہیر میں جو اہل بیت ہیں ان میں شامل ہوں. صحیح مسلم کی روایت کو انہوں نے لگا دیا کنارے. صحیح مسلم کی کیا روایت ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم میں توجہ کیجیے گا، آخری جملہ اور اس کے بعد بات ہماری مکمل ہے، پھر بھائی کی طرف آتے ہیں. باب کیا باندھا ہے علی بھائی؟ باب و فضائل اہل بیت النبی. باب کا نام کیا ہے؟ اہل بیت نبی کے فضائل. یہ بتائیں، بیویاں ہیں ان کے نزدیک اہل بیت میں، میں ان کو آخری پروگرام تک ٹائم دیتا ہوں. صحیح مسلم میں مجھے اس روایت کے علاوہ روایت دکھائیں کہ وہاں پر بیویوں کا ذکر آیا ہو. یہ روایت کس سے ہے؟ جناب عائشہ سے. قالت عائشہ خرج النبی غدات والہ مرت مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فدخل ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمه فدخلها ثم جاء علي فدخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ان کو شامل کیا. اور حضرت عائشہ یہ روایت کرنے والی ہیں. آخر پروگرام تک ٹائم ہے، میرے بزرگوار کو ایک صحیح روایت پیش کرنی ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ میں آیت تطہیر میں شامل ہوں. اسے کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست. آخر پروگرام تک ٹائم دیتے ہیں. صحیح سند روایت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، رسول کی سنت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اور ضعیف روایت کو جا کر انہوں نے فوراً پکڑ لیا. بسم اللہ. اچھا، میں حفیظ اللہ بلوچ صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایکچولی آپ سے سوال کیا تھا، انہوں نے ایسا یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اہل بیت نہیں ہیں، اور وہ تو مان ہی رہے ہیں کہ آل فاطمہ جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں سلام اللہ علیہ، وہ اہل بیت میں سے ہیں. اور آپ نے جو باب باندھا ہے، میں اس کی تھوڑی سی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں جتنی میری تحقیق ہے. جو آیت تطہیر جو حضرت عائشہ سے جس حوالے سے حضرت عائشہ راوی ہیں، اس کی حصہ حضرت عائشہ نہیں تھی، اور انہوں نے وہ روایت بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے وہ روایت پیش کی. اس میں انہوں نے کوئی بھی چیز نہیں چھپائی. بے شک اس کا حصہ حضرت عائشہ نہیں رہی، لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے اصفہانی صاحب کہ یہ دو ڈیفرنٹ روایات ملتی ہیں. ایک حضرت ام سلمہ جس کو آپ نے کہا کہ وہ ضعیف حدیث ہے، اور دوسرا کہ حضرت عائشہ سے جو بخاری شریف میں ہے. اس کا مطلب یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ ہوا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت مودت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ رجحان جو ہے وہ اہل البیت حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف تھا. تو ہمیشہ وہ ان کے لیے آیت تطہیر ہی پڑھتے، وہ سورہ احزاب کی آیت پڑھتے تھے کہ اللہ میرے خاندان سے کسی بھی قسم کے نجس کو دور فرما دے. بیویوں سے محبت زیادہ نواسوں سے ہونا اس میں کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے. اگر میری کوئی اولاد ہے وہ مجھے میری بیوی سے زیادہ ہی پیاری ہوگی، لیکن کیا اس سے بیوی کا سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے کہ وہ میرے خاندان سے نفی ہے؟ ہاں، اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں. تو یہ ویسے یہ میرا اپنا ایک تھیسس ہے، پروبیبلی یہ نہیں ہوگا، یہ میری اپنے دلائل کے حوالے سے ہے. اچھا میں آپ کی لیکن آپ کا چھوٹا سا ایک مختصر سا جواب دوں گا کیونکہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب کی باری ہے. آپ بالکل. جی میں آپ کا جواب دے دوں. یاد ہوگا میں نے پچھلے پروگرام میں اس بات کا جواب دیا تھا اور ہمارے علماء نے بھی اس کی تصریح کی ہے. دیکھیں علی بھائی، میں کل پچھلے پروگرام میں وضاحت کی تھی کہ اہل بیت دو طرح کے. میں آپ کو ابھی آگے روایات رکھوں گا. ایک اہل بیت کا عمومی معنی ہے، اس میں بیویاں شامل ہو جاتی ہیں. میں نے حتیٰ کہ کہا تھا کہ مسند احمد ابن حنبل کی صحیح اور روایت ہے کہ السنور من اہل البیت، بلی اہل بیت میں سے ہے. تو کیا ہے وہ اس آیت میں شامل ہو جائے گی؟ اللہ یعوذ باللہ. اس کے بعد آپ آ جائیں حدیث کرتاس. جب رسول اللہ نے قلم مانگا تو حضرت عمر نے دینے سے منع کر دیا. وہاں پر صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے فاختلف اہل البیت، اہل بیت کا اختلاف ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ حدیث کرتاس جب ہو رہی ہے وہاں پر کتنی بیویاں موجود ہیں؟ نہیں ہیں. ابن حجر اسقلانی نے اور جناب ارشاد الساری میں قسطلانی نے اس بات کا لکھا کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد صحابہ ہیں. آؤ جی ہن گل ود گئی جی، سواریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں. بلی بھی آ گئی تھی، اب یہاں پر دیکھیں جناب صحابہ بھی شامل ہو گئے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے دو معنی ہیں. اہل بیت کے دو معنی ہیں جو اصفہانی صاحب دیکھیں، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن نا دیکھیں اہل البیت میں سٹیٹس بھی ہے. اب اگر آپ نے یہ بات حضرت عمر کے واقعے کی ہے تو غدیر خم کے حوالے سے بھی بات آئے گی، جس کے اپنے راوی جو ہیں وہ حضرت زید بن ارقم ہیں. جب حضرت زید بن ارقم نے یہ واقعہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میرے پاس موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، تو میں اے لوگوں میں سنو، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل البیت. یہ تمہارے لیے صریحاً ہدایت ہے اور سنو کہ ان سے برا رویہ مت اپنانا. اب جب اس کے آگے ان سے کہا کہ اہل البیت کون ہیں، کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو انہوں نے بڑا صریحاً اس میں بات کی کہ نہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد نہیں ہیں. اس میں مراد وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، یعنی بلڈ ریلیٹڈ. کیونکہ دیکھیں بیویوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کو، ویسے تو امہات المومنین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام کر دیا کیونکہ نبی کی بیویاں تھیں، وہ دوبارہ پوری قوم کی امت یعنی کہ مائیں ہیں، اس لیے وہ اہل البیت کا سٹیٹس سے نیچے جا ہی نہیں سکتی. اس کے بعد آگئی اگلی بات، تو اس میں حضرت زید بن ارقم فرما رہے ہیں کہ اس میں علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، یہ سب اہل البیت کا حصہ ہیں. اس کے مصداق یہ سارے ہیں، یعنی کہ حضرت عباس ان کے چچا ہیں، حضرت جعفر جو ہیں حضرت علی کے بھائی ہیں اور کزن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت علی جو کہ حضرت فاطمہ کے شوہر بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. تو اہل البیت کا جو ایک تو آل محمد اور اہل البیت کا جو وہ پیمانہ ہے، وہ دیکھیں وہ ہر ایک کو نا تصرف حاصل ہے. اب آپ اس میں جو بات کہہ رہے ہیں صحابہ کی، وہ ان کو تصرف نہیں ہے، اور بلی کی تو بالکل تصرف نہیں ہے. آپ بیویوں والا تصرف آپ ان کو نہیں دے سکتے. یہ میرا اپنا ایک اس کے اوپر رائے ہے. لیکن ہم آپ کا جواب لیں گے سب سے پہلے حفیظ اللہ بلوچ صاحب کی بات کے بعد، کیونکہ اب بات کی باری ان کی ہے. پہلے حفیظ اللہ بلوچ صاحب بات کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم واپس آتے ہیں آپ کے پاس. اچھا میں بات یہ کروں گا کہ دیکھیں اس بات کی طرف نا وہ پراپر آتے نہیں ہیں، بھاگ کر کبھی بلی کی طرف جائیں گے، کبھی اور صحابہ کی طرف جائیں گے، کبھی کہیں جائیں گے جہاں سے ان کو اپنے سمجھتے ہیں نا، اپنے دماغ سے بات ہمارے حق میں ہے، وہاں سے صحابہ سے لے لیں گے، کہیں سے ازواج سے لے لیں گے، کہیں سے وہاں سے لے لیں گے. اچھا یہ روایت جو میں نے مسند احمد کی پڑھی، انہوں نے کہا جی ضعیف ہے. اچھا چلو بھائی ضعیف ہے. جب اصول کافی کے اندر یہ کہا جائے کہ اصول کافی جو ہے کافل شیعتنا، یہی ہمارے شیعوں کے لیے، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے. اور پھر اسی کے اوپر تحقیق ہوئی، اور جو پچھلی پروگرام میں بھی بات ہوئی اور بھائی نے خود کہا کہ جناب اس میں ضعیف ہیں. اچھا اس کے نہیں، وہ اندر جو ہے صاحب آپ نے کہا تھا کہ ضعیف ہیں. ان ضعیفوں کے اوپر تو آپ کا سارے احکام اور عبادات کھڑی ہیں، اور یہاں مسند احمد کی یہ روایت آپ فوراً ضعیف کر کے جان چھڑوا رہے ہیں. وہاں تو پوری اصول کافی 70% ضعیف ہے.
کہاں آپ جا رہے ہیں بھائی جان؟ اچھا پھر کہتے ہیں جی کوئی ایک روایت لائیں، کوئی ایک. بھائی میں قرآن کا پورا رکوع آپ کے سامنے رکھ کے بیٹھ گیا ہوں، آپ کننا ہننا کی باتیں کر کے ادھر ادھر پھسلا رہے ہیں، لوگوں کو مغالطے میں ڈال رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں آپ نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کیا اس کا یہ معنی ہے کہ آپ سے ہر قسم کی نجاست پلیدگی اور ہر چیز دور ہو چکی ہیں؟ یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے اور یہ کریں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے. اب آگے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم غسل کرو، تم وضو کرو، تم اپنے اعضاء جو ہے وہ وضو کے دھو لو. تو فرمایا اللہ کیا چاہتا ہے کہ وہ تم کو پاک کر دے. اب یہ عام مسلمان مومنوں کے لیے بھائی اگر آپ نے اس آیت سے یہ مراد لینا ہے اور پھر معصوم بھی آپ نے ان کو کہنا ہے، چونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ معصوم جو ہے وہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا گناہوں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، سارے صحابہ سے، اہل بیت سے، وہ الگ بات ہے. اب اگر یہ وضو کیا جائے، استنجا کیا جائے، غسل کیا جائے تو اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. میرا وہاں بھی اللہ کہتا ہے میرا ارادہ ہے کہ میں تم سے نجاست پاک کر دوں. یہاں اللہ عام مسلمان مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ غسل وغیرہ کرو، تم استنجا کرو، تم وضو کرو، میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے انعامات کو تم پر جو ہے وہ مکمل کر دوں. پھر اس کا مطلب سارے معصوم ہو جائیں گے. میں اس لیے یہ بات اس طرف لا رہا، میرے بھائی جو ہے وہ اس طرف نہیں آ رہے کہ بھئی سٹیٹس اس دن ملا یا اس کے سے پہلے کا تھا. ہم کہتے ہیں کہ جب ازواج کے حق میں یہ آیتیں آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھو، ان کا عزت، ان کا شرف، صحابی ہونا، اہل بیت ہونا بہت بڑا شرف ہے. اہل بیت جو نبی پر ایمان نہیں لائے وہ اہل بیت نہیں کہلائیں گے نا. دیکھو نا، ایمان اسلام کی وجہ سے یہ اہل بیت کا سٹیٹس مل رہا ہے نا. سگا چچا ابو لہب ایمان نہیں لایا، وہی بات، ابو لہب سیصلی نارا ذات لہب، جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. اور حبشے کا بلال جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے وہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے اذان دے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال چلتا جہاں دھرتی پر ہے اس کے چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، قدموں کی آواز آتی ہے. تو یہ درجات ایمان کی وجہ سے ہیں، خالی نسب کی وجہ سے نہیں ہے بھائی جان، ایمان کی وجہ سے ہیں. اب رہے گی بات، وہ ایمان کی وجہ سے جو لوگ ایمان کی حالت میں نبی پر ایمان لائے، چاہے وہ اہل بیت ہیں چاہے وہ صحابہ ہیں، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ سارے کے سارے مغفور ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے فائزین ہیں، سارے کے سارے ہم الراشدون ہیں، سارے کے سارے جو ہے اللہ کے مغفور ہیں، مرحوم ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. اب رہے گی بات اس طرف، یہ مجھے آپ ضرور جواب دینا کہ اس آیت سے تو اللہ کا ارادہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے اور یہ کرو گے تو میں تم سے جو ہے وہ ہر طرح کی نجاست جو ہے دور کروں گا. یہ اس کا ذرا جواب دیں کہ کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد ان سے یہ ساری قسم کی چیزیں دور ہو گئیں یا پہلے کی آلریڈی ان سے دور جو ہے وہ ہونی تھی. اب آگے میں آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں آپ نے ضعیف جو ہے یہاں اس پر آپ نے حکم لگا دیا. ضعیف روایات نو ڈاؤٹ کہ جب آپ کا اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے اصول کافی کا، آپ کے بقول آپ نے جناب نے فرما دیا تھا کہ 16,199 حدیث میں سے 9,485 جو ہے وہ ضعیف ہیں، تو ان کے اوپر عبادات اور احکام کی بنیاد کس طرح رکھی جا سکتی ہے بھائی جان؟ آپ اتنی بڑی ذخیرہ جو ہے ضعیف روایات کے اوپر اپنا سارا مسلک لے کر مذہب کھڑے ہیں، یہاں ایک روایت کے ضعیف کیسے آپ کس قدر پریشان ہو گئے ہیں بھائی؟ اللہ کرے آپ اصول کافی اور اس طرف جو ہے آپ ملا یاہد الفقی جو شیخ صدوق کی ہے اور کافی کلینی کی ہے، تہذیب الاحکام ہے، استبصار ہے، اور ان کے اندر جو ضعیف چیزیں ہیں ان کی طرف بھی آپ آئے نا. یہی تو ہمارا موقف ہے. ہم تو اہل بیت نبی کی بیویوں کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی اور ان کی فیملی کو بھی مانتے ہیں. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ نے ضد بنائی ہوئی ہے، سکنا شرف کر کے ادھر ادھر کے کان پکڑ لیں، ادھر سے کر لیں نہ، اس سے نہ ہے میرے بھائی. سانس نکل جائے گا، اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم نبی کے ان ساتھیوں کو، اس خاندان کو، نبی کے ان دوستوں کو جنہوں نے جانیں دی، قربانیاں دی، جنہوں نے محنتیں کی، ہم ان کے بارے میں فرق نکالتے پر ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس دین ہو، نہ علم ہو، نہ عمل ہو، نہ چیزیں ہو، اور ہم ان ذاتوں کے اوپر اعتراض اٹھائیں. یار ہمارے نزدیک اہل بیت
نبی کی آل علی بھی ہے. اچھا آل عقیل اور آل عباس اور آل جعفر کی طرف آپ کیوں نہیں جاتے؟ اس طرف کیوں نہیں، ان کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ کیوں؟ وہاں اور مسائل ہیں، وہ آپ آگے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی اسفانی صاحب، اب بلا کسی تصرف کے آپ کی بات ہے. اب آپ، کیونکہ میں نے بھی اپنے کچھ تھیسز جو ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں، کچھ سوال میں نے بھی ریسرچ کیے تھے ٹاپک سے ریلیٹڈ. اب آپ کے کچھ دلائل کے جواب جو ہیں وہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے بھی دیے. اب آپ کی باری ہے. دیکھیں، میں علی بھائی شروع سے ایک سوال کیا تھا، رسول کی بیان کردہ تفسیر آپ پورا ایک سیکنڈ ثانی بھائی، ایک سیکنڈ. جی جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی دلیل لائیں حدیث سے، اب میں اس طرف آؤں گا. اب آپ ذرا بات کر لیں، میں انشاءاللہ اس کے بعد میں بالکل اس طرف آؤں گا. اس کے بعد حفیظ اللہ بلوچ صاحب، کیونکہ اب ان کی باری ہے، وہ اپنی باری کمپلیٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ سے بات